نبی رحمت، محسن انسانیت، فخر انسانیت، سید ابرار و اخیار، احمد مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلی نشستوں میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں لیے ہوئے آتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مقدس میں بڑے عظیم اور بڑے بڑے اسلامی واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے 3 رمضان المبارک کی تاریخ گزری، اور اس 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس کو نسبت حاصل ہے کہ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کی وفات کی تاریخ ہے، وصال کی تاریخ ہے، اور حضرت سیدہ کے بارے ان کی سیرت کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ باتیں پچھلی نشست میں سماعت کر لی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس سے آگے کی تو آج 13 تاریخ ہے، اور آج سے 3 دن قبل 10 تاریخ 10 رمضان المبارک بھی گزرا ہے، اور اس تاریخ کو یعنی 10 رمضان المبارک کو امت کی ماں، جنہوں نے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر محاذ پر اسلام کی بقا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور اسلام کی آبیاری کی خاطر آپ نے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے۔ وہ ذات مقدس کون ہے؟ ساری دنیا انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے، کہ 10 رمضان المبارک کو، اس تاریخ کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نسبت حاصل ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو 17 رمضان المبارک کی تاریخ بھی آتی ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک کی وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ عظیم جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور یہیں پر اسلام کی عظمت اور اسلام کی شان و شوکت کو اللہ نے ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ صبح قیامت تک اسلام کا پرچم بلند رہے گا اور لہراتا رہے گا۔ وہ اللہ نے جو ہے کہ فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ضمن میں اس جنگ بدر کے حوالے سے ہی چند مختصر سی باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اسلام کی باقاعدہ کفر کے ساتھ لڑائی اور ٹکر جو ہوئی تھی وہ
جنگ بدر کے نام سے معنون ہے۔ حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اب ایک چیز میں چلتے چلتے عرض کروں کہ بات چونکہ ہسٹری کی کرنے لگا ہوں تو ہسٹری کو سننا بھی ہسٹوریکلی طریقے سے ہی ہوتا ہے، تو بات سمجھ بھی آتی ہے، ذہن کھلتا بھی ہے۔ اگر میں بلا وجہ جو ہے کہ وہ جوش و جذبے میں آ کے چند باتیں بیان بھی کر دوں تو شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے، تو لہٰذا پہلی ہمتن گوش رہے اور باقاعدگی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت کریں کہ جنگ بدر کا جو واقعہ رونما ہوا اس کے سبب کیا تھے، کس طرح سے یہ معرکہ ہوا، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا فرمایا، اور کس طرح کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سارا کچھ، یہ ساری باتیں، یہ سارا سبق ہمیں جو ہے وہ معرکہ بدر اور اس کے اسباب سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جنگ بدر کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا سبب کیا بنا، تو اس کی بہت ساری مختلف وجوہات مورخین نے لکھی ہے، روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ سب کے ذہنوں میں باتیں محفوظ ہوں گی اور تازہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کس طرح کفار مکہ نے رد عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، طرح طرح کی اذیتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے ہیں۔ یہ اعلان نبوت کے بعد کا معاملہ شروع ہوا، اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اذیت دینے پر معاملہ نہیں رکا تھا، صرف اتنا ہی پر بات منحصر نہیں تھی، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب حق کی تبلیغ فرمانے لگے، چونکہ شروع دور میں اعلان نبوت کے بعد حکم تھا کہ خاموشی کے ساتھ مذہب حق کی جو ہے وہ تبلیغ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تو کفار مکہ کے دل جل ہی رہے تھے، لیکن خاموشی سے تبلیغ کے سبب بھی لوگ روز بروز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو سمجھتے اور سمجھ کر مشرف باسلام ہو جاتے۔ تو جب یہ خبر کفار مکہ کو پہنچتی کہ آج بھی کسی نے عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کی دعوت حق کو قبول کیا ہے اور اس کے پیش کردہ نئے مذہب کو قبول کر لیا ہے، تو جب یہ بات وہ سنتے تو ان کے جلن اور حسد کی آگ میں اور اضافہ ہوتا، اور وہ ہمہ وقت اس بات پر مصروف ہوتے کہ کیسے ہم محمد کو بھی قتل کر دیں، اس کے دین کو بھی ختم کر دیں، نہ محمد ہوگا نہ اس کا دین ہوگا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ نئے مذہب کو اور اپنے لات و عزا سے وہ منہ نہیں پھیریں گے۔ یہ ان کا ہر وقت اس بات کی طرف ان کی توجہ رہتی۔ اب روز بروز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دین حق کی خاموش تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو سمجھتے ہیں، حق کی راہ انہیں نظر آتی ہے اور وہ اسلام قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بات ایسے نہیں بنتی تو پھر اب اذیتوں کا دور شروع کر دیا۔ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گردن پر رسی ڈال کر کھینچی جاتی ہے، تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اوجھڑیاں ڈالی جاتی ہیں، گندگیاں ڈالی جاتی ہیں، اور جب یہاں بھی ان کا جی نہیں بھرتا تو پھر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارشیں بھی کی جاتی ہیں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں کوئی ہے کہ جس کو یاد کر کے آپ اس سے بھی زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہوں گے؟ چونکہ جنگ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ دن تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلح کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کے ناک کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں ہونٹ کاٹ دیے گئے، اور نیزے سے
آپ کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال لیا گیا تھا، اس طرح سے آپ کو اذیت دے کر شہید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد، جب احد کے اندر جو لشکر موجود تھے ان میں سے کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا دوران جنگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل امی کہہ کر حضور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے حالات کے بارے میں دریافت کرتے کہ میرے چچا کیسے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ جب آپ کے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ میں آتا ہے روایتوں میں کہ حضور صلاۃ و تسلیم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور وہ بہت زیادہ غم کا دن نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہوتا تھا۔ تو ماں عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے بھی زیادہ کیا کوئی تکلیف دہ دن ہے جسے آپ یاد کر کے زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہو؟ تو حضور صلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہے؟ کہا عائشہ وہ طائف کے بازار میں جس دن تیری قوم کے لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے، اس دن کا دن ہے کہ وہ دن مجھ پر سب سے زیادہ اذیت ناک گزرا تھا اور میں اس دن کو یاد کر کے مجھے سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے طائف کے مقام میں رہنے والے 3 سرداروں کو دعوت حق کا پیغام لکھا، خط لے کر خود حضور اور چند صحابہ کی میت میں گئے، اور جب چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ ان سرداروں کے پاس پہنچے اور حضور السلام نے دعوت حق ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور السلام جب واپس آ رہے تھے تو اتنا ہی پر بس نہ ہوا ان ظالموں سے کہ انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں انہوں نے پتھر دے دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ جمع ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مقدس پر، آپ کے قدم نازنین پر وہ اوباش پتھر مارا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں ہے کہ جب حضور صلاۃ و تسلیم کے قدموں پر پتھر مارنے لگے اور آپ کے قدموں سے خون بہنے لگا اور اذیت حد سے زیادہ ہو جاتی، حضور ایک قدم کو اٹھا لیتے اور ایک قدم پر کھڑے رہتے۔ جب اس ایک قدم پر پتھر کی بارشیں ہوتی، حضور صلاۃ و تسلیم دوسرے قدم کو نیچے رکھتے اور اس قدم کو اٹھا لیتے۔ یہ اس طرح سے دردناک معاملہ ہوتا، اور جب دونوں قدموں پر تکلیف کا معاملہ حد سے زیادہ ہوتا تو حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے۔ یہ اوباشے اتنے پر بھی بس نہیں کرتے، بلکہ حضور کو بغل سے پکڑ کر کھینچ کر اٹھا دیتے اور اس کے بعد پھر سے پتھر حضور علیہ السلام کو مارا کرتے تھے۔ یہ اس قدر اذیت کا معاملہ حضور کے ساتھ کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ وہ طائف کا دن ہے جس دن مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی، اور وہ دن ہے کہ میں اسے یاد کر کے سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ طرح طرح کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں پر اذیت کا دور گزرا ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو شعب ابی طالب کا معاملہ بھی آتا ہے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ محمد اپنے مذہب کو پیش کرنے سے رکتا نہیں ہے اور لوگ اس کی حقانیت کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اور روز بروز اسلام کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ کیوں نہ ہم محمد کا، اس کے گھر والوں کا اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، سب کا سماجی بائیکاٹ کریں اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیں، اور مکہ والوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ تھوڑا بھی تعلق اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا بھی نظر آتا ہے یا جھوٹے منہ بات کرتا ہوا بھی نظر آئے تو ہم اسے بھی قتل کر دیں گے۔ یہ سارا معاہدہ ہوا، ایک تحریر لکھی گئی، خانہ کعبہ کے دیوار میں اسے چسپاں کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اس جو ہے کہ 2 وادی کے بیچ جو مقام تھا جسے شعب ابو طالب کہا جاتا ہے، اس مقام پر حضور السلام اپنے جو ہے چاہنے والوں کے ساتھ محصور کر دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ 3 سال تک مسلسل یہ معاملہ رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ دور گزرا حضور پر اور آپ کے چاہنے والوں پر، ایسا معاملہ بھی گزرا کہ کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ کئی دن
فاقے گزارتے، کئی جو ہے خواتین بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ کر روتی تھیں، حتیٰ کہ وہ درختوں کے پتوں کو چوس کر وقت گزاریاں کیا کرتی تھیں۔ یہ شاب ابی طالب کا بھی مقام تھا۔ اس طرح بھی نبی کریم علیہ السلام کو مسلسل 3 سال تک اذیت دی گئی۔ تو یہ سارا دور تھا کہ اسلام اور اہل اسلام پر یہ ظلم، یہ بربریت، یہ تشدد کا معاملہ جو ہے وہ کفار مکہ نے انجام دیا تھا۔ یہ سارا کچھ، یہ ساری باتیں، پھر دور آگے بڑھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں، یہ حکم ارشاد ہوا۔ اور اس دور میں مدینۃ المنورہ کو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابھی مدینہ شریف کی ہجرت کا حکم ہوا۔ وہ سارا ایک طویل داستاں ہے کہ کس طرح ہجرت کا معاملہ شروع ہوا، کیسے حضور نے ہجرت فرمائی، راستے میں کیا کیا واقعات ہوئے، ایک طویل داستان ہے۔ مگر میں مختصر عرض کرتے ہوئے اپنی اصل گفتگو کی طرف آؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے صحابہ اور اہل ایمان جو ہے وہ حکم الہی سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اور جب مدینہ تشریف لے گئے، اہل مدینہ، اہل یثرب کو جب خبر لگی کہ آخری نبی آخر الزماں ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، تو یثرب کا، مدینے کا ماحول وہ خوشگوار ہو اٹھا، سارے بچے بوڑھے خوش ہو گئے۔ اور جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو مدینے کے رہنے والے بچے تھے وہ دف لے کر حضور کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہیں اہل جو ہے مدینہ کے رہنے والے، جب حضور اسلام تشریف لاتے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے الفاظ انہوں نے دہرائے اور حضور صلاۃ و تسلیم اور اہل ایمان کا انہوں نے استقبال کیا۔ اب حضور اسلام مدینہ تشریف لا لیے، اور اس وقت عبداللہ بن ابی، یہ پورے یثرب، پورے مدینہ میں سب کا سردار مانا جاتا تھا۔ اور حضور اسلام کے آنے سے پہلے سارے یثرب والوں نے، مدینہ والوں نے اس بات کا عزم کر لیا تھا اور مشورہ کر لیا تھا کہ ہم سلطنت مدینہ، ریاست مدینہ کا سلطان اگر کسی کو بنائیں گے تو وہ عبداللہ بن ابی ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی کا نامزد کر دیا جاتا ہے کہ آپ سلطنت مدینہ، ریاست مدینہ کے سلطان آپ ہی ہوں گے۔ اب یہ تقرری ہونے والی تھی کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے کے بعد جو ہے کہ وہ مہر نبوت دیکھ لیا، نشانی جو نبوت کی ہوتی ہے اس نشانی کو لوگوں نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ یقیناً یہ آخری نبی ہے، یہ نبی یہ آخر الزماں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ لہٰذا لوگ جوق در جوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور مدینے کا ماحول یکا یک بدلنے لگا۔ کہاں وہ کفر و ضلالت کی تاریکی تھی کہ وہ سب چھٹ کر اسلام کا اجالا پھیلنے لگا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی آخر زماں تشریف لا چکے ہیں تو اب عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنانے کا جو معاملہ تھا وہ ملتوی کر دیا گیا، اور یہ مشورہ طے ہوا کہ جس سرزمین پر سلطان الانبیاء جیسی ذات موجود ہو وہاں ان سے بڑھ کر سلطان مدینہ اور کون بن سکتا ہے، لہٰذا اگر مدینے کا کوئی سلطان ہوگا تو وہ نبی آخر الزماں کی ذات ہوگی۔ سارے لوگ اس پر متفق ہونے لگے۔ عبداللہ بن ابی کو تکلیف ہوئی اور وہاں سے نفاق کا بیج اس کے دل میں پیدا ہوا، اور وہ پودا دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ پوری زندگی منافقوں کا سردار بن کر رہ گیا۔ جب یہاں مدینہ میں اسلام پھولنے پھلنے لگا اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، تو اب مکہ میں جب یہ خبر پہنچتی ہے تو مکہ والے ان کے جلن اور حسد کی آگ اور بھڑکنے لگتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ان کے مکہ سے آپ چلے گئے مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن انہیں ایک پھوٹی آنکھ بھی یہ نہ بھایا کہ اہل اسلام مدینہ میں بھی جا کر جو ہے وہ سر بلند رہے اور اسلام کا پرچم بلند ہو۔ انہوں نے منصوبے تیار کیے، سارے کفار مکہ نے، قریش مکہ نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو اور اس کے نئے دین کو کسی بھی طرح ختم کیا جائے، ورنہ ہمارا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایک بات یہاں پر چلتے چلتے عرض کروں، اہل اسلام سے
اور اسلام سے آج ہی سے لوگوں کو خوف نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے اسلام کے پروان چڑھنے ہی سے لوگوں کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر اسلام روز بروز سر بلند ہوگا تو کہیں نہ کہیں ہمارا سر کٹ کر زمین بوس ہو جائے گا۔ لوگ شروع ہی سے اس ڈر کو اپنے اندر پالے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت ہے اور اہل اسلام کی عظمت ہے۔ بہرحال اب یہ مشورہ کرتے ہیں، ابو جہل کو اس پر سردار متعین کیا گیا کہ جو بھی فیصلہ لینا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، وہ تمہاری طرف اس کا ہم جو ہے ذمہ ڈالتے ہیں۔ ابو جہل نے خط لکھا عبداللہ بن ابی کو، چونکہ یہ ان کی نظر میں ابھی بھی یثرب کا سلطان تھا۔ عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، مضمون بہت لمبا ہے، مختصر میں عرض کروں۔ ابو جہل نے لکھا، عبداللہ بن ابی، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ عبداللہ کا بیٹا محمد اور اس کے چاہنے والے تمہارے شہر یثرب میں موجود ہیں، اور وہ دن بدن اپنے نئے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ہم کفار مکہ، قریش مکہ جو ہے تم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، یا تو تم خود محمد کو اور اس کے چاہنے والے اس کے مذہب کے پیروکار کو قتل کر دو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھنا کہ ہم قریش مکہ تم یثرب والوں پر ایسا قاتلانہ حملہ کریں گے کہ ہم تمہارے بچوں، جوان اور بوڑھوں مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری خواتین کو اپنے گھر کی لونڈیاں بنا لیں گے۔ یاد رکھنا میری اس بات کو، اپنے کانوں میں اچھی طریقے سے اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا، اور ہمیں اس کا جلد سے جلد جواب چاہیے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا تو اس نے سوچا کہ اب اس کا مفاد دو طرح سے سامنے آیا۔ اسے پتہ تھا کہ محمد کے آنے سے میری سلطنت کا زوال ہوا ہے، اگر یہ قتل ہوتا ہے یا یہاں سے بھاگتا ہے تو میں یہاں کا سلطان اور سردار بنوں گا، اور اگر یہ یہاں رہتا ہے تو میری سلطنت اور بادشاہت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اس نے سوچا اگر میں قتل کر دوں یا بھگا دوں تو میرا یہ راستہ تو صاف ہوتا ہے، اور اگر میں اس کے قتل پر آمادہ بھی ہو جاؤں تو مجھے پیچھے سے قریش مکہ کا سپورٹ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا میں تو ہر طرح سے مضبوط ہوں۔ یہ عزم کر کے اس نے خفیہ طور پر لاؤ لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عزم و ارادے کی خبر لگی۔ حضور علیہ السلام عبداللہ بن ابی کے پاس آتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بڑے احسن انداز میں سمجھایا کہ عبیداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی، ہمیں خبر ہے جو تم کام کرنے جا رہے ہو، کیا تم یہ کرنا چاہتے ہو کہ اپنے ہی انصار بھائیوں کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جن کے قتل کا تم منصوبہ بنا رہے ہو وہ تم ہی میں سے ہے؟ یاد رکھنا اگر تم نے ایک کو قتل کیا تو سارا مدینہ اس کا قصاص تم سے وصولے گا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، ابن ابی، یہ سمجھ گیا کہ اگر میں نے کسی کو بھی قتل کیا تو سارے مدینے والے میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس نے حملے کا معاملہ ترک کر دیا۔ یہ خبر جو ہے کہ وہ قریش مکہ تک پہنچی، وہ آگ بگولا ہو گئے کہ اب ابن ابی بھی عمل میں نہیں آتا اور ان کا کام بھی مسلمانوں کا روز بروز ترقی پر ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے کہ قریش مکہ نے دوسری میٹنگ کی اور کہا کہ ہم نے جو ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے اور اس کے نئے مذہب کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں وافر مقدار میں لوگ بھی چاہیے اور جنگی سامان بھی چاہیے، لہٰذا ہمیں اس کو میسر کرانے کے لیے ہمیں کسی بڑے تجارت کی ضرورت ہے۔ جب ہم بڑا تجارت کریں گے اس سے نفع ہوگا، ہم اس سے آلات حرب و ضرب خریدیں گے اور ان مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں گے۔ تو اب ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پورے مکہ والوں نے ایک تجارتی قافلہ، ایک بزنس کے لیے ملک شام جانے کے لیے ایک قافلہ تیار کیا، جس کا امیر انہوں نے حضرت ابو سفیان کو مقرر کر دیا۔ حضرت ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے آپ نے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں 39 لوگ دیے، کل 40 کے افراد میں یہ قافلہ تیار ہوتا ہے، اور پورے مکہ والوں نے اپنا سب سے قیمتی مال جو ہے اس قافلے، اس بزنس کے قافلے پر لگا دیا، اس لیے کہ اس سے جو بھی نفع آئے گا ہم اصل مال خود رکھیں گے اور نفع سے آلات حرب و ضرب خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کریں گے۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب یہ قافلہ نکلا ہے ملک شام تجارت کے لیے۔
ادھر مدینۃ المنورہ میں اسلام کے جانثاروں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس بات کی خبر دے دی کہ یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے، ملک شام بزنس کے لیے قافلہ جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اس سے تیر تلوار بھالے خریدے جائیں گے، خود خریدے جائیں گے، زرہیں خریدی جائیں گی، اور اسلام کے خلاف اسے استعمال کیا جائے گا اور اہل اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ ساری خبر حضور اسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے تو جمع کیا اور اس کے بعد یہ خبر سنائی اور کہا کہ کیوں نہ ہم اس ملک شام جانے والے قافلے کو راستے میں روک لیں، اگر اس قافلے پر ہم قبضہ کر لیں تو کفار مکہ سے ہم معاہدہ کریں گے اور صلح پر بات کریں گے، اور سبب ہم یہ کہیں گے کہ اگر تمہیں اپنا قافلہ امان کے ساتھ واپس چاہیے، اپنا تجارتی مال واپس چاہیے، تو ہم صلح چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں اور قریش مکہ میں کوئی جنگ نہ ہوگی، اس کے بدلے ہم تمہارا قافلہ تمہارے پاس امان کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو یہ حضور اسلام اور مسلمانوں کی جو نیت تھی وہ صلح کی تھی۔ یہی بات بالکل ذہن میں رکھیں۔ کچھ مورخ اور تاریخ دانوں نے یہاں پر غلط سلط جملہ لکھا ہے اور کہا کہ اسلام اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار اس قافلے پر لوٹ مار کے لیے حملہ کرنے جا رہے تھے، معاذ اللہ۔ یہ بالکل سخت غلط بات ہے۔ حضور صلوات و تسلیم نے تو اس قافلے کو روک کر صلح کی بات کی تھی اور یہی مقصد تھا، تو یہ اصل مقصد تھا۔ اب یہ تجارتی قافلہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم لیا، چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ قافلہ پہلے ہی نکل چکا تھا جس جگہ پر اس قافلے کو روکنا تھا۔ اب قافلہ پہلے جا چکا تھا، خبر ملی یا رسول اللہ قافلہ تو آگے نکل چکا ہے، وہ ملک شام پہنچنے کو ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا واپس مدینے چلو، جب یہ قافلہ شام سے نکلے گا تو ہم فلاں مقام پر اس کو روکیں گے اور اس کا اصل مال پر بھی ہم قبضہ کریں گے اور اس کے نفع پر بھی ہم قبضہ کریں گے۔ اس کے بعد قریش مکہ سے ہم نے صلح کرنا ہے، اگر قریش مکہ صلح پر آمادہ ہو گئے ہم ان کا سارا مال انہیں واپس کر دیں گے۔ یہ بات وہاں ہوئی، واپس حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب کچھ لوگوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ اب ملک شام سے وہ قافلہ نکل چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر کہ چند صحابہ کرام کو لیا اور راستے پر آپ حضور السلام کے ساتھ صحابہ کرام حاضر ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے قافلے کو روکنے کے لیے محاذ قائم کر رکھی ہے اور راستے میں وہ کھڑے ہیں۔ ابو سفیان چونکہ عقل مند تھے، انہوں نے زمزم غفاری نام شخص کو فوراً مکہ کی طرف روانہ کر دیا، کہا تیز رفتاری سے جاؤ اور اہل مکہ کو خبر دو کہ مسلمان تمہارے قافلے پر حملہ آور ہے، جتنا جلدی ہو سکے آلات حرب و ضرب کہ ساتھ لو اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے فلاں مقام پر پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر زمزم غفاری کو بھیج دیا۔ زمزم غفاری سرپٹ اپنی اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے مکہ کی طرف نکلا۔ اب چونکہ حضرت سفیان یہ عقل مند تھے، انہوں نے اسے بھیجا بھی اور ساتھ میں اپنا راستہ بدل کر سمندری سطح کا ایک راستہ اختیار کیا اور اس راستے سے وہ مکہ کی طرف نکل گئے۔ اب یہ ادھر سے نکلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ یہ قافلہ آنے والا تھا، انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے، دوسرے راستے سے یہ وہ مکہ پہنچنے والے ہیں۔ حضور نے سارے صحابہ کو ساتھ میں لیا اور واپس مدینۃ الرسول تشریف لے گئے۔ اب یہ زمزم غفاری وہ کچھ دنوں کے بعد مکۃ المکرمہ پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت کا یہ دور تھا کہ اگر کوئی ڈراؤنی خبر پہنچائی جاتی، اس طرح جنگی محاذ کی خبر اگر دی جاتی، تو طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیتے اور ان کے ناک کاٹ دیتے، اسے لہو لہان کر دیتے، اور اس کے پیٹھ پر کھڑے ہو کر تیز تیز پکار کر لوگوں کو اس بات کی خبر دیتے۔ زمزم غفاری پہنچا، ٹیلے پر کھڑا ہوا، اپنا کپڑا پھاڑ دیا، اپنی اونٹنی کے ناک اور کان کاٹ دیے اور اس کے پشت پر کھڑا ہو گیا اور کہا اے اہل مکہ سنو سنو، بڑی کہ یہ ڈراؤنی خبر ہے تمہارے لیے، تمہارا قیمتی سامان سے بھرا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے نفع اٹھا کر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے اس قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کرنے کا عزم کر لیا ہے اور راستہ روکنے کے لیے آمادہ ہے، لہٰذا
جتنا جلدی ہو سکے تم آلات حرب و ضرب اکٹھا کرو اور فلاں مقام پر پہنچ کر اپنا جو ہے تجارت کا سامان بچاؤ، اپنا نفع بچاؤ، یہ تمہارے دین کے بھی دشمن ہے، یہ تمہارے تجارت کے بھی دشمن ہے۔ اس طرح کا اس نے جو ہے ولولہ خیز جملہ کہا۔ جب یہ خبر مکہ والوں نے سنی، بھگدڑ مچ گئی، سارے مکہ کے قریش جمع ہو گئے اور سبوں نے جو ہے جنگ کا جو ہے کہ وہ بگل بجا دیا، اور سارے لوگوں نے وہ آلات حرب و ضرب جو ہے کہ جمع کیا اور جنگ کے لیے ساری چیزیں مہیا کرائی، اور کئی ہزار سے زیادہ تعداد پر مشتمل یہ قافلہ 3 دن کے بعد مکہ سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ تاریخوں میں آتا ہے کہ جب یہ مکہ سے نکلے ہیں 1000 سے زیادہ لشکر پر مشتمل، اور ہر فرد کے پاس لڑنے کے لیے 1 2 3 تلواریں موجود ہیں، 2 3 زرہیں اور خود موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہے، اور کھانے کے لیے وافر مقدار میں کھانے موجود ہیں، شرابیں موجود ہیں، اور وقت گزاری کے لیے ان کے پاس خواتین ناچنے گانے والیاں موجود ہیں۔ یہ سارا عیش و عشرت کا سامان اس کے پاس موجود ہے۔ اب یہ سارا معاملہ یہ اس طرح سے یہ لیس ہو کر یہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور ہر پڑاؤ پر 10 اونٹ ایک سردار ذبح کرتا اور پورے لشکر کو کھانا کھلاتا۔ یہ ایک ساتھ میں لشکر 10 اونٹ کا گوشت کھا جایا کرتا تھا کہ اس قدر جنگجو لے کر یہ اہل اسلام کے خلاف نکلے ہیں۔ لیکن جب مقام جو ہے وہ حجفہ پر پہنچتے ہیں، جحفہ پر پہنچتے ہیں، مقام جحفہ پر، تو ابو سفیان کی طرف سے ایک اور قاصد پہنچتا ہے اور اس نے خط لا کر دیا۔ حضرت ابو سفیان نے اس دور میں یہ خط لکھا تھا کہ اے مکہ والوں، مجھے پتہ ہے کہ تم اپنے سامان کی حفاظت کے لیے، اپنے تجارت کے قافلے کی حفاظت کے لیے، اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ چکے ہو اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تم جنگ پر آمادہ ہو، لیکن یاد رکھو جس قافلے کو مسلمانوں سے خطرہ تھا وہ قافلہ خطرے سے باہر نکل چکا ہے اور عافیت کے ساتھ یہ مکہ کی طرف رواں ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ نہیں کرنے والا، لہٰذا تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً اس خط کے ملنے کے بعد اب واپس اپنے مکہ، اپنے شہر تشریف لے جاؤ۔ یہ اس طرح کا مضمون آپ نے لکھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ مضمون پڑھا گیا تو سارے جو ہے وہ قریش مکہ میں ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس وقت 2 قبیلے بنو زہرہ اور بنو عدی سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے قریش مکہ، اے سرداران مکہ، جب مسئلہ حل ہی ہو گیا، مسلمانوں نے ہم پر کوئی حملہ نہ کیا، ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا، تو پھر اب جنگ کی بات ہی نہیں آتی، اور اصول جنگ بھی یہی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے ہم اس سے جنگ نہیں کرتے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنا قافلہ واپس لے کر چلتے ہیں۔ جب ان 2 قبیلوں نے یہ بات کہی تو ان 2 قبیلوں کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ان سے اپنی جو ہے کہ وہ رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا، لیکن ابو جہل جو بالخصوص نبی کریم علیہ السلام سے جو ہے وہ بہت زیادہ بغض رکھتا تھا اور اہل اسلام سے بغض رکھتا تھا، اس نے کہا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، ہم ابھی بھی بدر کے مقام پر جائیں گے اور ہم وہاں جا کر اپنے جو ہے کہ وہ جنگجو کا اہتمام کریں گے اور ہم وہاں پر وہ دعوتیں اڑائیں گے، شراب کی محفلیں سجائیں گے اور ناچ گانے کی محفلیں سجیں گی، اور اس وقت جو ہے پورے عرب میں ہمارے شان و شوکت کا ڈنکا بجے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو یہ قریش مکہ تو بدر کے مقام پر موجود ہیں اور اہل یثرب جو ہے جو مدینہ کے مسلمان ہیں وہ تو نہیں آئے، لگتا ہے وہ قریش مکہ سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ ساری خبر پورے عرب قبائل میں پھیلے گی اور ہماری عظمت اور شان کے گیت گائے جائیں گے، لہٰذا ہم تو بدر میں جائیں گے اور ہم وہاں پر مسلمانوں کا انتظار کریں گے، اگر آ گئے تو ہم ان سے لڑیں گے اور آخر سانس تک لڑیں گے اور ان کا قتل و غارت مچائیں گے۔ یہ ابو جہل نے پورے اس اپنے قبیلے کو کہا، پورے لشکر کے سامنے کہا، لیکن پھر بھی بنو زہرہ بنو عدی اس کی بات میں نہ آئے۔ انہوں نے اپنا قبیلہ اپنے لاؤ لشکر کو لیا، واپس چلے گئے۔ اب آگے بڑھے، اب ابو جہل کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، بدر کے لیے نکلتا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب جنگ کا معاملہ سامنے آ چکا ہے، بدر میں قریش مکہ پہنچنے والے ہیں،
اور وہ اہل اسلام سے ٹکرانا چاہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ ہے مسلمان اگر بدر میں نہیں آتے تو ہم یثرب میں گھس کر انہیں ماریں گے، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو ہم ان کا خون ضرور بہائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام تک خبر پہنچی، صحابہ کرام کو سب کو جمع کیا، مشاورت کی میٹنگ لی، اور حضور اصلاۃ والتسلیم نے سارا واقعہ پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد کہا اب شروع، مجھے مشورہ دو کہ تمہارا اس بارے کیا مشورہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر تیار ہیں اگر ہماری تلواروں کی نوک بھی ٹوٹ جائے ہم اپنے آخری قطرے تک ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور صلاۃ والتسلیم نے ان کی بات کی طرف تھوڑی توجہ دی، پھر اس کے بعد کہا اب شروع، مجھے اور مشورہ دو کہ میں کیا کروں اور کیا معاملات ہونے چاہیے۔ حضرت عمر بھی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر نے بھی یہی بات عرض کی، اس کے باوجود حضور صلاۃ والتسلیم نے کہا مجھے اور مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ یہ مراد حضور صلاۃ والتسلیم کی انصار سے تھی، تو انصار کے دو معزز سردار انہوں نے پہچان لیا کہ حضور کی مراد اس مشورے سے ہم سے ہے۔ ان معزز سرداروں میں سے حضرت سعد بن مقداد کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی مراد ہم اہل انصار سے ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا جواب دینا ہے، تو یا رسول اللہ آپ بالکل اس بات سے مطمئن ہو جائیں، اگر آپ حکم ارشاد فرما دیں ہم اہل انصار آپ کی محبت میں اور اسلام کی آبیاری کے لیے ضرورت پڑی تو ہم سمندر میں بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد نے یہ جواب دیا۔ اب حضرت سعد نے یہ پرجوش جو ہے جملہ کہا تھا کہ حضرت ابن مقداد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سعد کی بات تھی، یا رسول اللہ اب میری بات بھی سنیں، آپ فدا ہو جائیں سن کر حضرت ابن مقداد کی بات۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی امت سے نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے جھگڑا کرے۔ یا رسول اللہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ہم نے صرف اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے بلکہ ہم نے تو اپنی جانوں کا بھی سودا محمد عربی کے ہاتھ پر کیا ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو لڑیں گے، ہم ان کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، اور اپنے جگر کے آخر قطرے تک اسلام کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے اس نقشے کو کھینچا اور کہا، انصار کے ان جملوں کو سمیٹ کر کہا، ادب سے عرض کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ، ہم غلامان شہ ابرار ہے یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تو ہو، ہم اسلام کے خاطر اپنے قطرے کو بھی بہا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جانثاری کا جملہ جب حضور نے پرجوش سنا ہے، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسکرا گئے، اور مسکرانے کے بعد پھر کہا ٹھیک ہے جنگ کا مسئلہ حل ہو گیا، ہم نے جنگ کو جانا ہے، لیکن آخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جنگ کے لیے ہے کیا؟ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں چندہ کرو، آپس میں چندہ کرو، جس کے پاس جتنی زرہیں ہوں وہ لا کر رکھ دے، جس کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑا لائے، جس کے پاس اونٹ ہے وہ اونٹ لائے، جس کے پاس تلواریں ہیں تلوار لائے، جس کے پاس نیزے بھالے ہیں تیر ہے وہ سب لا کر جمع کرے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی عظمت کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر اسلام کا سب سے پہلا چندہ حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اور اس چندے میں سب سے پہلے لوگوں نے جو تعاون کیا وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اب سارے لوگوں نے سارا آلات حرب و ضرب ساری چیزیں سواریاں پیش کر دی۔ کتنی سواریاں تھیں، کتنے لڑنے کے لیے تلوار تھے۔ اللہ اکبر۔ سنیں اور اس بات کو سوچیں کہ اللہ نے کس طرح اسلام کی عظمت کو بلند فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ساری تلواریں اکٹھی کی گئیں اور اسے شمار کیا گیا تو کوئی 100 200 500 50 70 نہیں، صرف 8 تلواریں اہل اسلام کے پاس تھیں۔ وہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں سے کسی کا دستہ ٹوٹا ہے تو کسی کی نوک ٹوٹی ہے تو کسی کی دھار پر جو ہے وہ زنگ لگی ہوئی ہے، اس طرح کے 8 تلوار ہیں۔
2 گھوڑے ہیں سواری کے لیے، 70 اونٹ ہیں آپ کے پاس سواری کے لیے، اور 6 زرہیں ہیں اور چند خود ہیں۔ یہ سارا آلات حرب و ضرب تھا۔ اب یہ عشق بھرا قافلہ اسلام کا کہ مٹھی بھرے یہ افراد اب جوش بھرے انداز میں اللہ کا خوف سینے میں لیے ہوئے اور حضور کی محبت اپنے سینے میں لیے ہوئے یہ قافلہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اب اس قافلے کے اندر 313 لوگ موجود ہیں اور 17 رمضان المبارک ہے کہ تاریخ یہ جنگ ہوئی ہے، اور 12 رمضان کو مدینۃ المنورہ سے یہ قافلہ نکلا ہے۔ اللہ اکبر! تاریخ دیکھیں کیسا جو ہے کہ صحابہ کرام نے عظیمت کی داستان رقم کی ہے۔ صحابہ کرام روزے سے بھی ہے، اور آگے سنیں، روزے سے بھی کھانے کے لیے سحری میں کوئی بھرپیٹ کھانا نہیں ہے، افطاری کے لیے بھرپیٹ ان کے پاس کوئی اناج موجود نہیں ہے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کھجور کی سوکھی ہوئی گھٹلیاں چوس کر سحری کرتے ہیں اور اسی کو چوس کر افطار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس جوش و خروش کے ساتھ یہ قافلہ نکل رہا ہے، اور جب گرد مدینہ سے، بازار مدینہ سے یہ قافلہ رخصت ہو رہا ہے، یہودیوں نے دیکھا اور طنز کسنے لگے، یہ مٹھی بھر لوگ ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں اور نہ ان کے پاس تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس زرہیں ہیں، آخر کس بھروسے یہ جا رہے ہیں؟ یہ ایک یہودی اٹھتا ہے اور صحابہ کرام کی جماعت کو روک کر کہتا ہے کہ نہ تمہارے پاس تیغ و تیر ہے، نہ خنجر ہے، نہ بھالے ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی تمہاری پیچھے پشت پناہی کرنے والی طاقت ہے، مٹھی بھر ہو، آخر کس بھروسے ان ہزاروں کی تعداد پر لڑنے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے مسکرایا اور اشارہ کر کے حضور کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ اکبر! یہ جملہ ارشاد کیا ہے، اور یہ قافلہ مدینے سے نکل کر وہ بدر کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر! 16 رمضان کا شام کا وقت ہے، یہ قافلہ بدر میں پہنچا۔ ادھر عمیر کو بھیجا، ابو جہل نے دیکھ کر آؤ کتنے لوگ ہیں۔ عمیر نے دیکھا کہ یہ چند لوگ ہیں، واپس جا کر ساری رپورٹ دی، کہا ابو جہل صرف 3 اونٹ کھا سکتے ہیں وہ لوگ، اتنے ہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ 300 کچھ ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، اس سے کم، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 300 یا اس سے کچھ کم زیادہ ہوں گے۔ کہا ہاں ایسی رپورٹ ہے۔ کہا کہ پھر ٹھیک ہے۔ ابو جہل متکبر شخص تکبر میں آیا اور اس نے مارے تکبر کے وہ لوگوں میں اعلان کیا، مکے والوں خوش ہو جاؤ، ہمیں کل جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، رسیاں اکٹھی کر لو، ہم تو انہیں پکڑ پکڑ کر باندھ کر گھسٹ کر ہم مکہ لے جا سکتے ہیں، جنگ کی نوبت نہ آئے گی۔ عمیر نے جب یہ بات سنی، کہا ابو جہل خوش ہونے کی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، اگرچہ ان کے پاس آلات حرب و ضرب نہیں ہے، ان کے پیٹ بھوک سے پیٹھ کو لگے ہوئے ہیں، مگر وہ اپنے نبی کی محبت میں اس طرح سرشار ہے کہ نری موتیں اٹھا کر اونٹنی یثرب سے آئی ہے۔ تم باندھنے کی بات کرتے ہو، ان میں سے ہر ایک شخص اس طرح عزم رکھتا ہے کہ اگر وہ لڑ نہ جائے اور اپنا خون جگر بہا نہ دے، تم میں سے ایک ایک کو قتل نہ کر دے، ان میں سے کوئی مرنے والا نہیں ہے۔ تم باندھنے کی بات کرتے ہو، میرا مشورہ ہے سنو، ابھی بھی وقت ہے، تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر وہ محمد کے غلام بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ رپورٹ دی اور یہ سارا مسئلہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، وقت بہت ہو چکا ہے، مختصر میں بات عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصلی بچھا دیا، مسجد عریش کی تعمیر کی گئی ایک خیمے کے ذریعے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیمے میں مصلی بچھایا اور آپ ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ رات کا ایک حصہ گزرا، حضور اٹھے، ایک حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، حضور کے ساتھ گیا، حضور علیہ السلام نے پورے بدر کے مقام کا معائنہ فرمایا۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ جگہ جگہ پر بدر کے میدان میں وہ نشان لگاتے جاتے اور کہتے ہیں یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں پر ابو جہل قتل ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں حضور نے دے دی۔ راوی کہتے ہیں میں نے سن لیا
اور جستجو دوسرے دن کی تھی کہ آیا یہ کہ مجھے یقین تھا کہ جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، حضور نے جہاں جہاں جس کافر کے مرنے کا نشان لگایا ہے، اللہ نے چاہا تو وہیں ہر کافر کی موت واقعہ ہوگی، مگر میں اس چیز کو مشاہدے سے یقینی بنانا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ساری رات حضور نے دعا کی۔ اب صبح کی نماز ہوئی، 17 رمضان المبارک ہے، سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، جمعہ کا دن ہے اور 17 رمضان المبارک ہے۔ جنگ کا بگل بجا دیا گیا، سارے کفار جو ہے وہ صف بستہ کھڑے ہو گئے، للکار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صفیں لگا دی۔ اب حضور نے صفیں لگا لی اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مسجد عریش میں چلے گئے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، جس بات کا تو نے لیلۃ المعراج مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، آج وہ دن ہے، اے رب قدیر آج ہماری مدد فرما۔ اس قدر رو رو کر حضور علیہ السلام جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور کی گریہ وزاری کا عالم یہ تھا کہ آپ کے سر پر ایک چادر تھی، حضور اس قدر رو رہے ہیں کہ وہ چادر سر سے گر کر کندھے پر آتی ہے اور اس کے بعد سرک کر وہ آپ کے کمر تک پہنچتی ہے۔ میں اس چادر کو اٹھا کر اور جو ہے آپ کے سر پر رکھتا ہوں۔ میں بہت دیر تک صبر و ضبط سے کام لے رہا تھا، لیکن حضور کا رونا دیکھ کر مجھے نہ بھایا، میں برداشت نہ کر سکا، میں بھی پھوٹ کر رونے لگا اور کہا یا رسول اللہ اس قدر نہ روئیں، یقیناً اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ضرور رب کی مدد آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارا معاملہ ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لاتے ہیں، اب صف بستہ ہو گئے اور جنگ کا بگل بجا دیا گیا۔ ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ہم عالی نسب لوگوں سے لڑے؟ ادھر سے حضرت عبداللہ، حضرت عوف اور یہ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت معاذ، یہ 3 لوگ جو ہے وہ سامنے جاتے ہیں۔ عتبہ، شیبہ، ولید نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم انصار مدینہ ہیں۔ ان لوگوں نے تکبر کی بنیاد پر کہا ہم چرواہوں سے نہیں لڑتے، ہم عالی نسب قریش ہیں، ہمارے جوڑ کا بھیجو، ہمارا تم سے کیا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، یہ واپس گئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے۔ جب یہ انہوں نے جملہ کہا یا رسول اللہ وہ تو ہمیں تکبر کی بنیاد پر نیچا دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم عالی نسب ہے، ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ملتا، ہمارے سامنے عالی نسب بھیجو۔ جب یہ جملے حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن جراح کی کانوں پر پڑتے ہیں، حضرت علی، حضرت حمزہ نے جوش میں آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اور حضرت علی نے ذوالفقار حیدری فضاؤں میں لہرایا اور آپ سامنے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں بات مرقوم ہے، چند ہی منٹ کا جو ہے کہ یہ جنگ کا معرکہ ہوا کہ حضرت علی، حضرت امیر حمزہ نے عتبہ اور ولید کو قتل کر دیا اور عبیدہ بن جراح کو شیبہ نے جو ہے کہ وہ سخت تلوار سے وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لائے گئے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر کو رکھا، کہا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے عبیدہ تم ضرور شہید ہو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے قدموں میں آپ نے اپنا سر رکھا ہے اور اسی حالت میں حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کس شان کی شہادت ہے! ایک تو شہادت خود شان والی موت ہے اور دوسرا حضور کے قدموں پر روح کا نکل جانا، اس سے بڑھ کر اور کیسی موت ہو سکتی ہے! اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کافروں نے ساری طرف سے مل کر یکبارگی حملہ کر دیا۔ اب جب یکبارگی حملہ کیا تو مسئلہ جو ہے کہ وہ تشدد کی طرف چلتا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے مسجد عریش میں پھر جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا اے رب قدیر اب بھی وقت نہ ہوا کہ تیری مدد آ پہنچے، اے رب قدیر تو ہماری مدد فرما۔ یا حیو یا قیوم کے ورد شروع ہے اور رب سے مدد کی گہار لگائی جا رہی ہے حضور کی طرف سے، اور بڑے ناز کی دعا فرمائی ہے۔ اور دعا کے الفاظ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یاد رکھ پورے روئے زمین میں یہی 313 ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے مذہب حق کی دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں، تیرے نام لیوا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں۔ ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ مٹھی
مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو جاتے ہیں تو یاد رکھنا روئے زمین میں کوئی بھی تیرا نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ میں نہیں کہتا کہ تو انہیں بچا لے، لیکن یاد رکھنا یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، اگر یہ کمائی لٹ گئی تو پھر مذہب حق کا ماننے والا روئے زمین میں کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضور نے یہ دعا فرمائی ہے اور سر سجدے سے اٹھایا ہے اور کہا ابشر یا ابا بکر، بشر یا ابا بکر، بشارت ہو اے ابو بکر، وہ دیکھو اللہ کی مدد آن پہنچی ہے اور جبریل اپنے گھوڑے کی نال پکڑ کر تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر پورے بدر میں صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ کفار مکہ سامنے مسلمانوں کے سامنے آتے اور مسلمان ان کے ہاتھوں میں ٹہنیاں ہوتی، ابھی وہ ٹہنی چلائے بھی نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کے سر کٹ کر وہ دھڑ سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پہ فرشتوں کے ذریعے، سب سے پہلے 1000 فرشتے، پھر 2000 فرشتے، حتیٰ کہ 5000 فرشتوں کو اللہ نے بدر کے مقام پر اتار دیا اور بدر کے مقام پہ اتار کر مذہب اسلام کا پرچم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کی مدد تھی بدر کے مقام پر، اور پھر اللہ نے فتح مبین اور نصرت مبین سے اہل اسلام کو نوازا ہے۔ اور اس کے بعد کافر کے اندر جو ہے کافروں کے 70 لوگ قتل کیے گئے، 70 لوگوں کو پکڑ لیا گیا، اور جب یہ منظر کافروں نے دیکھا تو سب واپس بھاگ کھڑے ہوئے، اور حضور نے جس جگہ پر جس کافر کے موت کا جو ہے کہ لکیر کھینچی تھی، وہ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جب دوسرے دن دیکھا تو ابو جہل اسی لکیر پر مرا پڑا تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چھڑیے مبارک سے کھینچ کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی اور اسلام کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ میں آخری بات عرض کروں، مسلمانوں، ہم نے یہ دیکھا کہ بدر کے مقام پر 313 ہے اور ہزاروں کا لشکر جرار سامنے ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی اسلام پر کوئی حملہ ہو تو فوراً اللہ کی مدد نہیں آتی، جب تک کہ مسلمان میدان عمل میں خود نہیں اتر جاتا اس وقت تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، اور جب مسلمان خود میدان عمل میں اترتا ہے تو مد مقابل ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، تنہا مسلمان بھی ان پر اللہ کی تکبیر بلند کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے تو مسلمان غالب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج وہ دور ہے کہ ہم پہلے مدنی جو ہے عملی میدان میں خود کو اتاریں، جب ہم خود اتریں گے تب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بنایا ہے کہ اگر آج ہم نے اپنے اوپر ہوتے ہوئے حملوں کو نکارنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے تو پہلے خود ہم نے جو ہے کہ اللہ پر مضبوطی والا ایمان، یقین کامل رکھنا ہے اور عشق رسالت سے اپنے سینوں کو سرشار کرنا ہے، پھر دیکھنا کہ یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور ساری دنیا میں حضور کے فرمان کے مطابق اسلام کا جھنڈا ضرور سر بلند ہوگا۔ میں نے جو کچھ عرض کیا، اگر میرے عرض کرنے میں کوئی شرعی غلطی سرزد ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اس پر ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔